وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأولا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على هذه الشهادة نحيا ولا نموت إن شاء الله. معزز و مکرم حضرات علماء کرام اور اس اہم ترین اجلاس میں شریک ہونے والے دینی بھائیوں، کشمیر کی تاریخ ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہے. اس تاریخ کے بہت سارے ابواب کتابوں میں مدون ہیں اور ہو سکتا ہے بے شمار ابواب کتابوں سے اوجھل ہیں، لیکن اگر ایمان والے کی نظر سے غور کیا جائے تو کشمیر کی پوری تاریخ کا سب سے روشن ترین باب، کشمیر کی تاریخ کا سب سے روشن ترین صفحہ وہ باب ہے کہ جس باب میں کشمیر میں اسلام داخل ہوا ہے. اس سے پہلے کا کشمیر کیسا تھا اور اس کے بعد کے کشمیر کے حالات کیا بنے ہیں، لیکن اگر اللہ جل شانہ کے فضل اور عنایت سے اور ان اللہ کے پیارے اور مقرب بندوں کی پرصعوبت کوششوں سے اور یہاں کے لوگوں کی خوش قسمتی سے یہ دین توحید اور دین حق یہاں نہ آیا ہوتا تو کشمیر جیسے اس سے پہلے کفر و شرک کی اندھیریوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے بعد بھی نہ جانے کتنے عرصے تک اسی کفر و شرک کی اندھیری میں ڈوبا رہتا. کشمیر کی تاریخ کا سب سے روشن ترین باب کشمیر میں داخل ہونے والا اسلام ہے. اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے، لیکن اب بہت زیادہ ضرورت ہے یہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی کہ کشمیر میں اسلام کی نعمت اور اسلام کی دولت کیسے آئی ہے اور اس کے مختلف محرکات ہیں کہ یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت کیوں ہے. بہرحال کشمیر میں اسلام کی نعمت پہنچی. گوڑ پہلی شخصیت جس کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام داخل ہوا وہ سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالی، جو اصلاً تو سادات میں سے تھے، لیکن ترکی سے چلتے ہوئے پھر وہ چائنا پہنچے اور چائنا کے اس زمانے کے ترکستان سے سفر کر کے پھر کشمیر پہنچے اور ان کی آمد پر یہاں اسلام کی داغ بیل پڑی. ان کے آنے پر یہاں اسلام کا چراغ روشن ہوا، ان کے آنے پر یہاں کلمہ توحید بلند ہوا، ان کے آنے پر یہاں کلمہ شہادت یعنی اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عظمیٰ اور آپ کی نبوت کبریٰ اور آپ کی خاتمیت کا اعلان یہاں پہنچا. اور اس کے بعد پھر اسلام کے پھیلنے کا سلسلہ شروع ہوا. کشمیر میں اسلام کی تاریخ کا پہلا نقطہ وہی ہے. اس کے بعد پھر دوسری اہم ترین شخصیت جس کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام پہنچا، پھیلا، مستحکم ہوا اور یہاں کی اکثریت جو کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی تھی اللہ نے ان کی ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ حضرت علی، جن کا اسم شریف بہت مختصر علی ہے، لیکن اہل کشمیر نے ان کو امیر کبیر کہا، شاہ ہمدان کہا. یقیناً وہ عبقری شخصیت دوسری محسن ہیں جن کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام کی دولت پہنچی. حضرت کی کشمیر میں آمد کا سبب کیا ہوا؟ ظاہر ہے سبب نمبر 1 اللہ کا فیصلہ، سبب نمبر 2 ان کا خود کا ارادہ، سبب نمبر 3 یہاں کے لوگوں کی خوش قسمتی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبب نمبر 4 جیسا کہ مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت کو عالم مراقبہ میں یا عالم خواب میں زیارت ہوئی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کی، اور آپ نے فرمایا فرزند من بروچو کشمیر و مردم آجارا مسلمان کن، میرے بیٹے تم کشمیر چلے جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو. یہ 4 اسباب جمع ہو گئے، اللہ کا فیصلہ، ان کا خود کا ارادہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا روحانی اشارہ اور یہاں کے لوگوں کی خوش قسمتی. اسی بیچ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیر تیمور کے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے تھے، وہ واقعہ ظاہری دنیا میں لیکن حقیقی طور پر یہ اللہ کا فیصلہ تھا. حضرت کی یہاں آمد سے پہلے یہاں کی اکثریت ایمان سے محروم تھی، اور جس وقت حضرت کا پہلا سفر مکمل ہوا ہے تو یہاں کی اکثریت نور ایمان سے منور ہو چکی تھی. بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 38,000 لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کے دست مبارک پر، بعضوں میں 39,000 اور ایک کتاب میں 50,000 بھی ہے. ظاہر ہے اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوگا
لیکن ان کا اظہار نہیں کیا۔ ایسا بھی ہوا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا اور اس کے باقاعدہ ان کا علم نہیں ہو سکا، ان کی فہرست بندی نہیں ہو سکی۔ زمانہ بھی وہ تھا جس میں علم کا پھیلاؤ نہیں تھا، اس لیے حتمی طور پر یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ تعداد کتنی تھی، لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ ان کی آمد سے پہلے یہاں کی اکثریت ایمان کی دولت سے محروم تھی، اور ان کی آمد جب پہلا سفر اختتام پر ہوا، یہاں اکثریت ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکی تھی۔ کشمیر کی تاریخ کا یہ باب دنیا کے انسانوں کے سامنے ایک بہترین نمونہ اس بات کا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلتا ہے، اسلام اپنی حقانیت اور مردان حق کی دعوت کی بنیاد پر پھیلتا ہے۔ جو دین اسلام تو نہیں، جو دین جبر کی بنیاد پر، تشدد کی بنیاد پر، لالچ کی بنیاد پر، کنفیوژن کی بنیاد پر پھیلے، وہ دین حق ہو ہی نہیں سکتا۔ دین حق وہی دین حق ہے جس کے پیچھے نہ طاقت ہوگی، نہ جبر ہوگا، نہ کنفیوژن ہوگا، نہ لالچ ہوگا، نہ دوسرے محرکات دنیاویہ۔ خالص حقانیت کی تلاش میں جو دین پھیلایا جائے، قبول کیا جائے، وہی دین حق ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ یہی رہا ہے، آج بھی ساری دنیا اس کا نظارہ کرتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا دین حق دین اسلام ہی ہے۔ اور اس لیے نہیں کہ کوئی مسلمانوں کی محنت ہے، مسلمان اس سلسلے میں بدترین مجرم ہیں، حکومتوں سے لے کر کے اور نیچے تمام طبقات تک، کہ انہوں نے اقوام عالم کے سامنے دین حق کی تعبیر دعویٰ کا جو کام کرنا چاہیے تھا، اس سلسلے میں بہت ہی مجرم ہے ساری امت مسلمہ۔ البتہ اسلام اپنی خود کی حقانیت سے لوگوں کو اپنی طرف خود کھینچتا ہے۔ کشمیر کی وہ تاریخ کا وہ باب ہمیں اعلان کر کے کہہ رہا ہے کوئی تلوار نہیں چلی، یہاں کے لوگوں نے از خود طلب حق کی بنیاد پر، اللہ کے فیصلے کے نتیجے میں، اور داعیان حق کی انتہائی معتدل مزاج کی دعوت، اور اس سلسلے میں ان شخصیات کی زندگی کتنی مؤثر رہی ہے، کتنی ان کے اندر للہیت ہوگی، کتنی ان کے اندر انابت ہوگی، کتنا ان کے اندر درد و تڑپ ہوگی، کیسی وہ اللہ کے مقبول عبادتوں اور مقبول دعاؤں کے نتیجے میں محبوب بنے ہوں گے، کتنے وہ آنسو بہاتے ہوں گے، کیا ان کی شخصیت میں ایسی مختصیت تھی کہ وہ شام کو کسی علاقے میں پہنچتے تھے اور اگلے 2 یا 3 دن میں پورا علاقہ اسلام قبول کر لیتا تھا، کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جس خطے میں گئے ہیں وہاں خانقاہیں بنائیں۔ یہ خانقاہیں دراصل آج کے خانقاہ تصور کے مطابق نہیں ہے۔ آج کے خانقاہ تصور جیسے ہمارے بعض بزرگوں کے یہاں خانقاہیں ہوتی ہیں، وہ تو روحانیت کا مرکز ہوتی ہے، تربیت اور روحانی کا مقام ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ لوگ سمجھتے ہیں خانقاہ کا مطلب ہوتا ہے لوگ آئیں گے، وہاں ڈیرا لگا کر بیٹھیں گے، عورتوں کو کچھ کھانے پینے ہوں گے اور اس کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، اس وقت خانقاہ ہونے کے معنی یہ تھی یہ باقاعدہ اسلامی مرکز ہوگا، یہاں تعلیم بھی ہوگی، یہاں روحانی تزکیہ بھی ہوگا، یہاں وظائف بھی ہوں گے، یہاں اقتصادی معاملات کے فیصلے بھی ہوں گے، یہاں بے کس و بے بس انسانوں کے رہنے سہنے کا انتظام بھی ہوگا۔ کیونکہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جینیس انسان تھے، ایک عبقری شخصیت تھی، انتہائی دور اندیش تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر لوگوں نے اسلام قبول کیا تو نہ جانے کتنے افراد ایسے ہوں گے کہ اسلام قبول کریں گے، اپنے گھر میں رہ نہیں سکیں گے، خاندان اسلام میں داخل ہو گیا اپنے علاقے میں رہ نہیں پائے گا، اس کے لیے مشکل حالات ہو سکتے ہیں۔ تو ان کی رہائش کا انتظام ہونا چاہیے، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے، ان کو شیلٹر ملنا چاہیے، پھر بعد میں ان کو روزگار بھی دیا جانا چاہیے۔ اس غرض کے لیے خانقاہ مقرر، تو خانقاہ میں لنگر بھی چلتا تھا۔ چاہے بڑی دلچسپ بات ہے کہ خانقاہ معلیٰ اور خانقاہ بلبل لنگر کے وقف ناموں کے دستاویزات موجود ہیں، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کے لوگ کس طرح سے آنے والے لوگوں کے کھانے کا انتظام کریں گے، اور خود جو انتظام چلانے والے ہوں گے وہ اس میں سے خود کھا سکتے ہیں یا نہیں۔ حضرت میر محمد ہمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندانی وقف نامے اور خانقاہ کے چلانے اور خانقاہ کے مطبخ کے سلسلے میں تفصیلات اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں۔ غرض یہ کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جینیس شخصیت ہے، ان کے آنے کے نتیجے میں یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ ظاہری اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر حضرت تشریف نہ لاتے تو نہ جانے کتنے طویل عرصے تک یہاں کی امت اسلام کی دولت سے محروم رہتی۔ اگرچہ حکومت اس وقت مسلمانوں کی تھی، سلطان شہاب الدین، سلطان قطب الدین، اس سے پہلے سلطان دوسرے سلاطین تھے، یا اس کے بعد بھی سلاطین آتے رہے ہیں، سلطان سکندر اس کے بعد آئے ہیں، سلطان ضیاء الدین بادشاہ ان کے بعد آئے ہیں۔ اگرچہ رہی ہے حکومت، مگر اسلام کی دعوتی اشاعت
دعوت کی بنیاد پر اسلام کی اشاعت اور گھروں میں اسلام کا مستحکم ہونے کا سارا کام حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ آنے والے ان کے رفقا، اور پھر بڑا کارنامہ انجام دیا ان کے صاحبزادے حضرت میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جو سلطان سکندر کے زمانے میں یہاں آئے تھے اور 22 سال کا نوجوان تھا۔ 22 سال کے نوجوان میر محمد حمدانی صاحب علم بھی ہیں، صاحب روحانیت بھی ہیں، اور چونکہ خاندان سادہ کے فرد فرید تھے اس لیے غالباً بہت زیادہ خوبصورت بھی رہے ہوں گے، جیسا کہ کشمیر کے قدیم مورخین مثلا جان راج نے لکھا، اور اسی طرح سے مورخ غلام حسن نے لکھا کہ یہ شخص انتہائی خوبصورت، انتہائی پرکشش تھے۔ تو اس کی خوبصورتی، اس کی پرکشش شخصیت اور ان کا علم اور ان کی روحانیت اور بیدار جوانی کی مغناطیسیت، یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی۔ اس زمانے کا یہاں کا ذہین ترین فرد جو بادشاہ کا معاون خاص تھا اور ایمان کے دالوں سے محروم تھا، جس کو تاریخوں میں لکھا گیا ہے صحبت، تو میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے نتیجے میں اور ان سے گفتگو کرنے کے نتیجے میں اس نے اسلام قبول کیا، اور وہ پہلے صحبت تھا اور بعد میں یہی شخص سیف الدین بنا۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی آمد پر کشمیر کے لوگوں کو اسلام کی دولت ملی۔ شاہ ہمدان کی زندگی کا سب سے روشن ترین پہلو یہ داعیانہ کردار ہے۔ وہ محدث بھی تھے، مصنف بھی تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، صوفی بھی تھے، ولی اللہ بھی تھے۔ یہ تمام اوصاف ہیں، لیکن ان تمام اوصاف کا فائدہ ان کی ذات کو ہے۔ ہم اہل کشمیر کو ان کا فائدہ جو ملا ہے وہ ملا ان کے داعیانہ کردار کی بنا پر۔ اگر حضرت یہاں کشمیر تشریف نہ لاتے، ٹھیک ہے وہ بہت بڑے محدث ہوتے مگر امام بخاری سے بڑے نہیں ہو سکتے تھے، وہ بہت بڑے امام ہوتے مگر امام ابو حنیفہ سے آگے نہیں آ سکتے تھے، اور بہت بڑے فلسفی ہو سکتے تھے مگر امام غزالی جیسی شخصیت سے آگے جانا مشکل ہے، وہ بہت بڑے صوفیہ میں سے ہوتے یقیناً ہوتے مگر آگے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور شیخ شہاب الدین سہروردی جیسی شخصیات بھی ہیں۔ لیکن شاہ ہمدان کی قدر و قیمت ہم سب کے لیے کیا ہے کہ داعی اسلام ہیں، ان کے یہاں آنے پر اسلام کی دولت ملی ہے، اور اسی لیے بار بار علامہ اقبال کا شعر پڑھا گیا، سید السادات سالار حرم دست او میں ہمارے تقبیر امم، اور انہی کا یہ کارنامہ بیان کیا گیا کہ وہ شخصیت ہے جس نے اس کشمیر میں علم، دین، صنعت اور تہذیب، داد علم و صنعت و تہذیب و دین، وہ ساری چیزیں لے کر کے آئے۔ حضرات اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کا احسان خطۂ کشمیر اور آج کا کشمیر نہیں، اس میں پورا بلتستان، پورا لداخ، آج کا پورا کشمیر شامل ہے۔ ان خطوں میں بھی حضرت کی آمد تشریف آوری ہوئی، وہاں بھی اسی طرح سے لوگوں نے ان کی آمد پر کلمہ پڑھا، وہاں بھی ان کی تشریف آوری پر خانقاہیں بنی ہیں، اور بلکہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق تو جینے والوں بھی اس موضوع پر یہاں گفتگو ہوئی یا نہیں کہ بڑا مسئلہ بعض حضرات نے یہ اٹھایا کہ شاہ ہمدان اہل سنت والجماعت میں سے تھے بھی یا نہیں، لیکن حق یہ ہے کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ خالص اہل سنت والجماعت تھے، اور اس کا ثبوت خود ان کی تحریریں ہیں، اس کا ثبوت اوراد فتحیہ میں ان کا یہ بیان ہے، وبالصدیق وبالفاروق وبالنورین وبالمرتضیٰ ائمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ صبح سے شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے متعلق مختلف پہلوؤں پر جو مفید ترین گفتگویں ہوئی ہوں گی، افسوس کہ میں اس میں محروم رہا، لیکن اس وقت جن حضرات کے ارشادات سے ہم کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملا، تمام حضرات کے ارشادات انتہائی قیمتی تھے۔ خاص طور پر رفیق محترم حضرت مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم نے جس اہم ترین اور وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت کے متعلق جو ارشادات فرمائے، اور ان سے پہلے رفیق محترم حضرت مولانا سید عبدالرحیم الحسنی دامت برکاتہم نے جن مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے شاہ ہمدان پر گفتگو کی، وہ ہم سب کے لیے چشمہ بصیرت ہے، سرمہ بصیرت ہے۔ دارالعلوم قاسمیہ اس اعتبار سے ہم سب کا شکریہ کا مستحق ہے کہ وہ قرض جو ہمارے طبقے کے تمام علماء کے کندھوں پر تھا، وہ قرض ادا کرنے کی کوشش ہوئی، اور یہ صرف نقش اول ہے۔ حق یہ ہے کہ اہل کشمیر نے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت پر جیسا کام کرنا چاہیے تھا وہ اب تک نہیں ہوا ہے، بالکل نہیں ہوا ہے۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت پر تو یونیورسٹی بننی چاہیے، یونیورسٹی نہیں تو اکیڈمی قائم ہونی چاہیے، ان کی ایک ایک تحریر پر ریسرچ ہونا چاہیے، ان کی ایک ایک
زندگی کے ایک ایک شعبے پر تحقیقات ہونی چاہیے، ان کے تبرکات کو جمع کیا جانا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں اور ان کی شخصیت کے نتیجے میں آج کے عہد میں، آج کے دور میں ایمان والوں کے ایمان، اخلاق، حکمرانوں کے متعلق دستاویزات اور لاہ عمل کیا کیا ہونا چاہیے۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی جینیس اور عبقری شخصیت میں یہ سارے پہلو موجود ہیں، لیکن افسوس حد افسوس کہ اب تک یہ قرض اہل کشمیر پر 700 سال سے قائم ہے کہ شاہ ہمدان کا حق یہاں کسی طرح سے ادا نہیں ہو سکا۔ ایک سیمینار کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ان کی شخصیت کا ایک ورق بھی حل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی متعدد حضرات نے بڑی مفید ترین کوششیں کی ہیں، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے جنہوں نے بھی کوشش کی انہوں نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ ابھی ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ یہ ہمارے ایک نوجوان مصنف موجود ہے میر امتیاز صاحب، انہوں نے بھی 2-3 مرتبہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ پہ ادارہ، لیکن آخر میں انہوں کو بھی کہنا پڑا کہ ابھی تو ہم نے کوئی حق ادا نہیں کیا، کوئی شک۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت وہ ہے جن پر یونیورسٹی قائم ہونی چاہیے، یونیورسٹی میں تو اکیڈمی قائم ہونی چاہیے، پھر اکیڈمی کے ذیلی شعبے بننے چاہیے، ان شعبوں میں شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی تمام تصنیفات کی مائکرو فلمیں ہونی چاہیے، پھر تصنیفات کو جمع کر کے ایک ایک چیز پر ان کے ریسرچ کی جانی چاہیے۔ اور وہ ایک میدان کے انسان نہیں تھے، وہ تو ان کی شخصیت بڑی جامع ترین شخصیت تھی۔ یہاں کشمیر میں علم القیافہ کا ماہر کوئی نہیں، شاہ ہمدان اس میدان کے بھی آدمی تھے۔ علم القیافہ کا مطلب ہوتا ہے جسم کے حالات دیکھ کر کے اندازہ کرنا یہ کیسا انسان ہے، وہ باقاعدہ علم القیافہ ایک علم ہے، اور اس کے اشارے جو ہے وہ احادیث میں بھی ملتے ہیں۔ احادیث میں اشارے ملنے کے معنی یہ ہیں کہ جس شخص نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا وحشی، اس کے سامنے ایک آدمی آیا اور آدمی آ کر کے اسے پوچھا کہ آپ اس کو پہچانتے ہو؟ اس نے پاؤں دیکھ کر کے کہا کہ 50 سال پہلے تقریباً میری گود میں ایک بچہ تھا جس کو میں کہیں لے گیا تھا، اس بچے کا پاؤں جیسا تھا یہ پاؤں وہی ہے، مجھے لگتا ہے یہ وہی آدمی ہے۔ اور وہ عبید اللہ ابن عدی بن خیار تھے۔ تو علم قیافہ باقا امام شاہ ہمدان اس کے علم کے ماہر تھے، فلسفی تھے، اور بہت زیادہ فلسفہ جانتے تھے، تصوف کے علمی تصوف کے بہت بڑے ماہر تھے۔ اور اس کے بعد پھر شخصی زندگی ان کی کتنی قیمتی اور کتنی بات۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے سفر کیے ہیں، ان سفروں کی پوری روداتیں جمع ہونی چاہیے کہ کس کس ملک میں انہوں نے سفر کیسے کیا، اور اسی طرح سے ان کی زندگی کا اہم ترین باب یہ ہے کہ جب وہ یہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو دعوت دینے کا ان کا اسلوب کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا، ان کا مزاج کیا تھا۔ اسی طرح سے بڑا شاہ ہمدان کی زندگی کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ وہ شافعی المسلک تھے، وہ ہمیشہ سے شافعی المسلک تھے یا بیچ میں شافعی بن گئے تھے، اور اگر وہ پہلے حنفی تھے تو شافعی کیوں بنے، اور اگر وہ شافعی بن گئے تھے تو اس کی تبلیغ وہ کرتے تھے یا اپنی شافعیت کو چھپا کر کے رکھتے تھے۔ یہ تمام چیزیں تحقیق کرنے کا موضوع ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے لوگوں کی نئی روشنی ملے گی۔ بہرحال دارالعلوم قاسمیہ کے ان منتظمین اور ان کے تمام معاونین کی یہ ایک بہترین کوشش ہے جو نقش اول ہے۔ کاش اس کے نتیجے میں یہاں ایک دروازہ کھل جائے اور ہم حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے خدمات کی روشنی میں اپنے آج کے مسلمانوں کا ایمان اور آج کے مسلمانوں کی تہذیب دینی کی حفاظت کے قابل ہو سکیں۔ میں مقرر کرنا چاہوں گا حضرت مفتی عبدالرشید صاحب نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا وہ انتہائی خطرے کی چیز ہے۔ یہاں کی نوجوان نسل، اس میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کا ایمان، ان کا کردار، یہ دونوں چیزیں خطرے کے نشان پر ہے، اور ماحول اسی طرح کا بنا ہوا اور بنایا جا رہا ہے۔ اور اگر یہاں کے والدین اس سلسلے میں حساس نہیں ہوئے اور ان کے ذہن میں بس اتنا ہی خبط رہا کہ تعلیم ہاتھ آئے، یہ تعلیم ہاتھ آئے بعد میں بے روزگاری، یہ آج کی تعلیم کا ایک بہت بڑا زہر یہ بھی ہے کہ آج تعلیم ڈگری ہاتھ میں لے لو ملازمت کہیں نہیں ملے گی، اور اس کے بعد پھر خواب چھانتے پھریں گے۔ ادارے چاروں طرف ہیں، ڈگریاں ہاتھ میں ہوں گی، قابلیت بھی نہیں ہوگی اور روزگار بھی نہیں ملے گا، اور تعلیم یافتہ انسان بعد میں روزگار کے قابل بھی نہیں رہتا۔ بے روزگاری کی طوفان میں باہر کے ہزاروں انسان روزگار کما رہے ہیں، مگر یہ تعلیم یافتہ جو ہے یہ جو ہی سیکنڈ ٹائٹل کے بدن پر چڑھ جاتی ہے یہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا، پھر پھاقے لگیں گے مگر مزدوری نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی، یہاں کے مسلمانوں کا سب سے اہم ترین مسئلہ اس وقت یہی ہے کہ یہاں کے نئی نسل کا ایمان بچے، وہ ایمان کے ساتھ جڑے رہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ یہاں تو باقاعدہ اداروں میں ایتھیسزم کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اللہ کے انکار کی باقاعدہ محنتیں چل رہی ہیں، اور والدین کے ذہنوں میں بس ہمارا بچہ ڈگری کرے، اس ڈگری میں قابلیت ہو یا نہ، ہاتھ میں ڈگری آ جانی چاہیے۔ یہاں شاہ ہمدان کانفرنس کا میسیج
یہاں کے مسلمانوں کے نام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو یہ جس شاہ ہمدان کے ذریعے سے ایمان کی دولت ہمیں ملی، وہ شاہ ہمدان کی روح پکار کر کے ہم سے کہہ رہی ہے اپنی نئی نسل کا ایمان بچانا. ایسا نہ ہو جو ایمان کی دولت میں لے کر کے آ گیا وہ ایمان کی دولت اللہ واپس لیں گے، کسی اور کو دے دیں گے. اور ساتھ میں جس شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے تہذیب دینی ہمیں ملی تھی، ہم کپڑوں کے ذریعے، اپنے ایکشنوں کے ذریعے، اپنے دوسرے سرگرمیوں کے ذریعے سے اس تہذیب کو ختم کر رہے ہیں. ناچ ہیں، گانے ہیں، آوارگیاں ہیں، فیشن ہے، فحش لباس ہیں، فحش میسیجیں ہیں، ڈانس ہیں، میوزک ہے، آوارگیاں ہیں، بلکہ تعلیم کے نام پر دانشگاہوں کو ڈانسگاہ بنایا جا رہا ہے. اب تک تھی دانشگاہ، اب ہے وہ ڈانسگاہ، اور فخر کے ساتھ ایونٹ ہوتے ہیں. بلکہ بعض والدین کہتے ہیں ہماری بیٹیوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا. جب غیرتیں مٹتی ہیں تو یہی انجام ہوتا ہے. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام پر منعقد ہونے والی یہ کانفرنس ہم سب کے لیے ایک میسیج ہے. یا کاش یہاں کے تمام طبقے اس بات کو سمجھیں، تمام طبقے اس بات کو سمجھیں جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، جو مسلمان ہیں. تو یہ اس کا کام میں مکرر مبارکباد دیتا ہوں تمام منتظمین کو، جس نے جس طرح سے انتظامات کیے، کوششیں کی اور یہ کانفرنس منعقد ہوئی، اور تمام مقالہ نگار حضرات جن کے مقالات اس مجلے میں شامل ہیں. اللہ کرے کہ آگے چل کر کے یہ علمی اور عملی اور افادی اعتبار سے مزید ایک نقش ثانی سامنے آ جائے. بس انہی منتشر کلمات پر میں اپنی وہ گفتگو، جو وقت بہت مختصر تھا، اس گفتگو میں ختم کرتا ہوں. اللہ جل شانہ کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور جن چیزوں کی نشاندہی ہمارے تمام اہل مغز اہل فکر حضرات نے کی ہے، اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ منزلیں ہمارے لیے آسان ہوں، اور جہاں جہاں سے خطرات ہیں اللہ ان خطرات سے یہاں کی ایمان والوں کو اور ایمانی کاموں کو اور ایمانی اداروں کو محفوظ سے محفوظ تر فرمائیں. جس اخلاص کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ جن لوگوں نے جتنی خدمات انجام دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو ان کے لیے سرمایہ آخرت بنائے، اور خود ان کی زندگی میں دین کے مستحکم ہونے اور ان کی ذات کے اندر استقامت پیدا ہونے کا ذریعہ بنے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. اعلان ہوا تھا کہ 5 بجے نماز ہوگی، 5 بجے سے 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، بس صرف 2 یا 3 منٹ مختصر سی دعا ہوگی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ